میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شوہر کے سونے کے بعد میری نند چپکے سے مجھے کمرے میں بلا کر اپنے کپڑے پہنا دیتی اور گھونگھٹ اڑا کر بیڈ پر بٹھا دیتی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک شخص کمرے میں آتا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوری رات روتا رہتا، اور وہ جاتے وقت میری جھولی میں پیسوں کے ڈھیر لگا دیتا۔ میں نند کے ڈر کی وجہ سے گھونگھٹ بھی نہ اٹھا سکتی۔ ایک رات نند کے دوپٹے میں سوراخ کر ڈالا اور جو ہی نظر اس شخص پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام کنگنا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا نام بہت خوبصورت ہے، میں خود بھی بہت خوبصورت تھی اور میں نے اپنے لیے خواب بھی بہت ہی خوبصورت دیکھ رکھے تھے، لیکن میری قسمت خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک نہایت ہی بدصورت شخص سے ہوگی۔ نہ صرف وہ شخص بدصورت تھا بلکہ وہ لوگ اس محلے کے بدنام زمانہ لوگ بھی تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، گھر میں صرف بہن بھائی اور ان کا ایک بوڑھا چاچا رہا کرتا۔ سب لوگ کہتے کہ یہ لوگ کچھ گڑبڑ ہیں، لیکن پھر بھی میری ماں نے میری شادی اس شخص سے کرواتی۔ میرے بابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کام دوسرے شہر میں تھا اور ان کو چھٹی بہت مشکل سے ملا کرتی۔ سارے معاملات میری ماں کے ہاتھ میں تھے۔ اس آدمی کا نام اسلم تھا۔ وہ پورے محلے میں ایک نہایت ہی سست اور گندا انسان مشہور تھا۔ سب اس کو کہتے تھے کہ اس کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت ہی سست انسان ہے۔ میں نے تو ان کے گھر کے بارے میں یہ بھی سن رکھا تھا کہ ان کے گھر سے ایک عجیب طرح کی بدبو بھی آتی ہے۔ اگر کوئی بھی محلے سے ان کے گھر جاتا تو اس کا وہاں بیٹھنا محال ہو جاتا۔ پھر بھی میری ماں میری شادی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں کوئی عام شکل و صورت کی لڑکی ہوتی تو یہ بات بجا تھی۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو میں پہلے سے بیوہ ہوتی یا پھر کوئی طلاق یافتہ ہوتی تو مجھے ایسے گھر میں بھیجتے، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں عام لڑکیوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی تھی، جبکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی 5ویں کلاس سے زیادہ نہیں پڑھی تھی۔ پھر بھی میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اسلم سے طے کر دیا۔ اس بات پر تو سارا محلہ ہنس رہا تھا کہ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کا رشتہ اسلم سے طے ہو گیا ہے۔ اسلم اس قسم کا انسان تھا کہ اس پر تو باقاعدہ محلے میں لطیفے بنائے جاتے تھے، لوگ اسے تنگ کیا کرتے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی مری جا رہی تھی کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ جب میں کبھی اس کے ساتھ اپنے کسی دوست کے گھر جاؤں گی تو میرا کیا حشر ہوگا، لوگ مجھے کتنی باتیں سنائیں گے۔ میں نے اپنی ماں سے بہت لڑائی کی، بہت بار کہا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے 2-4 تھپڑ بھی دے مارے، جبکہ اس سے پہلے آج تک مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا میری ماں نے۔ پر جب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو پھر انسان بھی کیا شکوہ کرے۔ میری شادی اسلم سے ہو ہی گئی۔ بابا شادی والا دن ہی آئے، تھوڑے خفا ہوئے پر نکاح ہو چکا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ واقعاً ان کے گھر سے ایک عجیب سی بدبو آتی، لیکن میں یہاں سے اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی۔ میں تو دعا کر رہی تھی کہ اسلم میرے کمرے میں نہیں آئے، اور اگر آ بھی جائے تو میں قریب نہ آئے۔ لیکن جب دروازہ کھلا تو اسلم واقعاً نہیں آیا، بلکہ اس کی بہن عفت نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ 40 سال کی تھی اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے آتے ہی اچانک سے میرے ہاتھ پکڑ لی اور میرے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ میں چونک گئی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے کہا میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیسی مدد چاہیے، اور وہ مجھ سے اس وقت کیوں مدد مانگ رہی تھی، جو کہ میرے حساب سے تو مجھے خود مدد کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اسلم کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا بھابھی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، بس جیسا بھی میں کہوں تم ویسا کرتی جانا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسا تم کہو گی میں ویسا ہوگا۔ اس کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہو، مجھے بتاؤ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بات فصیل سے بتاؤں گی، تم کہو ابھی میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میری نند نے جب مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ اپنے بھائی کو آج کمرے میں نہ آنے دینا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، دلہن ویسے بھی شادی میں بہت تھک جاتی ہے۔ عفت نے جانے کس طرح پر اسلم کو کمرے میں نہیں آنے دیا۔ میں سکون سے سو گئی اور صبح نہا دھو کر اٹھی۔ میرے دل میں یہی ارادہ تھا کہ میں اس گھر کی صفائی کروں گی، پتہ لگاؤں گی کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اگلا دن بھی گزر گیا۔ میں کچھ وقت اپنی ماں باپ کے گھر میں گزار کر آئی اور کچھ وقت اپنے کمرے کو صاف کرنے میں گزار دیا۔ مجھے عفت نے منع کیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، آپ کام نہیں کریں، پر میرا کہنا تھا کہ میں اس بدبو میں نہیں بیٹھ سکتی۔ جب میں نے بدبو کا لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد عفت نے اور کوئی بات نہیں کی۔ رات ہوئی اور جب اسلم سو گیا تو میری نند نے میرے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سے دستک دی۔
پہلے تو مجھے لگا کہ جانے کون ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، اس لیے میں نے دھیان نہیں دیا، اور پھر وہ آواز مجھے دستک جیسی ہی لگی تو میں نے دروازے پر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس آ کر بستر پر سو گئی، پھر سے دستک کی آواز آئی۔ اب میرے کانوں نے آواز کی سمت پا لی تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو میری نند وہاں پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ایک کام کرنے کا کہا تھا، آج ہی وہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا کام ہے، پہلے مجھے کام کی تفصیل تو بتاؤ۔ میرے دماغ میں محلے والوں کی باتیں گردش کر رہی تھیں، وہ لوگ ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہ ضرور مجھ سے کوئی غلط کام کروائے گی، یا تو اس کا کوئی چکر ہوگا جو یہ مجھ سے حل کروانا چاہے گی، اور یا کوئی ایسا کام ہوگا جو اخلاق سے گرا ہوا ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنی الماری سے ایک سوٹ نکال کر مجھے پہننے کو کہنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ میں تمہارے کپڑے کیوں پہنوں، اور وہ بھی رات کے اس وقت۔ کہنے لگی کہ آپ میرے کپڑے پہنے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ مجھے ساری تفصیل بتائے، تبھی میں اس کے کپڑے پہنوں گی، اور وہ اچانک سے رونے لگی۔ اس کے آنسو نکلنے لگے، مگر اس کے آنسو نقلی تھے، وہ لگ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہمارے ایسے بھی حالات رہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ جو اسلم بھائی کی حالت ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیب میں پیسے نہیں تھے، ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا، کرتے تو کیا کرتے۔ غربت سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہے، اور بھوک سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نے کیسے دن کاٹے ہیں ہم ہی جانتے ہیں۔ ایک چاچا تھا جس نے ہمارا ساتھ دیا، کبھی کبھی کھانے کو روٹی دے جاتا، کبھی 3 دن بعد کھانا ملتا تو کبھی 4 دن بعد گھر کا سارا سامان بک جاتا۔ اسلم بھائی اور میں بڑے ہوئے تو پھر جگہ جگہ چھوٹے موٹے کام کر کے ہم نے ایک گھر بنایا، اور کسی طرح اپنے گھر کا نظام چلایا۔ محلے والے ہمارے بارے میں جو بھی باتیں کریں، حقیقت نہیں جانتے۔ دراصل ہم بہت مجبور لوگ تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہانی نہیں سنائے، جو اصل بات ہے مجھے وہ بتائے۔ اس نے کہا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ بھی مجھے غلط سمجھیں گے، لیکن غربت سے تنگ آ کر میں نے ایک عجیب سا کام کر ڈالا تھا۔ عجیب سا کام سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کون سا عجیب کام کیا تم نے؟ تب اس نے مجھے ایک واقعی عجیب بات بتائی، جس کے بارے میں میں سن کر بہت حیران ہوئی، اور یہ سچ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں سنا تھا، لیکن ایسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نے ان چیزوں کو عملی طور پر کیا ہو۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ غربت سے تنگ آ کر میں نے ایک پیر بابا کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ایک عمل بتایا، لیکن اس عمل کو کرنے کی پہلی کوشش میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ گندی بو آ رہی ہے۔ اگر تمہیں یہ بھی ختم کرنی ہے، تمہیں میرے ساتھ اس عمل کو دوبارہ سے کر کے پورا کرنا ہوگا، نہیں تو کچھ بھی کر لو، اس گھر سے نہ تو یہ بدبو ختم ہوگی، نہ ہی اس گھر کے حالات اچھے ہوں گے۔ اور اب آپ مانو یا نہ مانو، اس گھر کا حصہ ہو، اسلم تمہارا شوہر ہے اور ہم لوگ ہی تمہاری فیملی ہیں، اس لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا عمل تھا؟ اس نے کہا کہ اس عمل میں مجھے روز دلہن کی طرح تیار ہو کر گھونگھٹ نکال کر ایک اچھا سا جوڑا پہن کر اپنے بستر پر بیٹھنا تھا، اور رات 12 بجے کے بعد ایک شخص نے میرے کمرے میں آنا تھا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے، لیکن ایک شخص کمرے میں آتا ہے اور اس سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ باتیں کرنی تھی، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس عمل کو کرنے سے مجھے غیب سے دولت ملے گی، یعنی مجھے اتنے پیسے ملیں گے کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے دن جب وہ آدمی کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، اور میں نے غلطی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھ لیا۔ اس کے بعد 3 ماہ میری طبیعت خراب رہی، مجھے اتنا بخار رہا کہ میں 3 مہینے سے بستر پر پڑی رہی۔ دوبارہ اس پیر بابا کے پاس گئی، اس نے بہت سا عمل کیا اور کہا کہ تمہیں ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اب تم کو ہی میری مدد کرنی ہے، بس میرے کپڑے پہن کر گھونگھٹ نکال کر اس بستر پر بیٹھنا ہے۔ وہ شخص آئے گا، تم سے کچھ باتیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے تم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ سچ کہوں تو میں ڈر گئی تھی، لیکن عفت کو میں نے ظاہر نہیں کیا اور بس انکار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، امیر ہونے کا لالچ تم نے کیا، غلطی کی ہے تم نے، یہ سب کیا ہے، میں کیوں اس کو ٹھیک کروں؟ تب مجھے عفت نے ایک اور عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں بلا وجہ نہیں رو رہی تھی، اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر 15 دن کے اندر اس عمل کو دوبارہ نہ دہرایا گیا تو اس گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی باتوں پر تو میں یقین نہیں کرتی ہوں کہ تم کو ہوگا ان باتوں پر یقین، پر مجھے تو نہیں ہے۔ تو عفت میرے قریب آئے اور آنکھ بڑی کر کے بولی، تو پھر گھر سے یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ کیا سارا گھر دھو ڈالو؟ اگر یہ بدبو چلی گئی تو سمجھنا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اگر نہیں گئی تو میری بات پر یقین کر لینا۔
سچ تو یہ تھا کہ میں نے گھر کو صاف کیا تھا، میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر یہ بو کہاں سے آ رہی تھی، لیکن میں اس بدبو کو ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے ایک دن دے، میں پھر سے کوشش کرنا چاہتی ہوں، اگر میں ناکام رہی تو پھر میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میں نے اگلا سارا دن لگا کر اس گھر کو دھو ڈالا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ بدبو پھر بھی آ رہی تھی۔ شاید یہ بات سچ تھی، شاید وہ واقعاً کچھ غلط کر بیٹھی تھی اور مجھے اس کی مدد کرنا تھی، کیونکہ اگر یہ سچ تھا تو پھر یہ عمل بھی اصل تھا، اور اگر یہ عمل اصل تھا تو پھر یہ بھی مرنے والی بات بھی تھی اور مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری نن اپنے کمرے میں بیٹھی بچوں کی طرح رو رہی تھی، اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری تقسیم سے مطمئن نہیں تھی۔ یا اللہ میں تیری بہت لالچی بندی ہوں، میری جان بچا لے، میری جان پہ بنی ہے، میں کیا کروں؟ آخر کوئی 40 سالہ سمجھدار عورت اس قدر کیوں روئے گی؟ میں نے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ میں مدد کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ بات اسلم کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، کیونکہ وہ اس بات سے پہلے بھی شامل نہیں تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو شاید وہ بھی بہت غصہ ہو جائے۔ اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، ہو سکتا ہے ہماری مدد کرنے کو بھی راضی ہو جائے، لیکن یہاں پر بات اس کی غیرت کی ہے۔ بہرحال وہ ایک مرد ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہیں اس طرح اکیلا بیٹھنا پڑے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹھنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لینا کوئی اور نقصان تو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں پہلے یہ کام کر چکی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس کچھ بھی ہو جائے اس کی طرف مت دیکھنا، چاہے تمہارے سر پر چھت گر پڑے، اس شخص کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، نظر جھکا کر بیٹھی رہنا۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنی امی کو کال کی، ان کو یہ سب بتا نہیں سکی، پر سوچا تھوڑی دیر ان سے بات کر کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ لیکن دراصل میں اپنی امی سے بھی ناراض تھی، کیونکہ انہوں نے ہی اس گھر میں میری شادی کروائی تھی۔ میرے بابا تو پھر بھی اس پر راضی نہ تھے۔ جب ماں نے یہ پوچھا کہ تم خوش ہو یا نہیں تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سوال کرنے کا حق آپ نے کھو دیا ہے۔ ایسے گھر میں کیا کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ کیا ہے اس گھر میں جس کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں یہاں؟ میری ماں نے کہا کہ زندگی کی ساری خوشیاں پیسے سے خریدی جاتی ہیں، تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تو تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر کی تو ہوائی روزی ہے، کبھی اس کو کام مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ میری امی مجھے تسلیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھنا بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم گاڑیوں میں پھرا کرو گی، تمہارا بھی بڑا گھر ہوگا۔ وہ مجھے ایسا خواب دکھا رہی تھی جیسے یہ سب وہی خرید کر دیں گے۔ میں اپنی پریشانی میں لگی تھی، اس لیے میں نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ اسلم رات کو سو گیا تھا، میں اپنی نند کے کمرے میں آ گئی۔ اب نند کے کپڑے پہن کر اچھے سے تیار ہو کر میں بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ پر بڑا سا گھونگھٹ کروا دیا۔ یہ ایسے کپڑے کا تھا جس میں ہلکا سا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خود میری نند کمرے سے چلی گئی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ پاس ہی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھے کا وہ دروازہ جو گلی میں کھلتا تھا، وہاں سے ایک شخص اندر آیا اور آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی، جانے کیا ہونے والا ہے۔ میرا شوہر جیسا بھی ہو میرا شوہر تھا، کیا میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی؟ وہ شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن اتنی آہستہ آواز میں کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ بھی کچھ ایسے سنائی دے رہی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اسے بچا لے، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ وہ کافی دیر میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا اور روتا رہا، اور جب تک بیٹھا رہا میرا دل قابو میں نہیں رہا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ جب میں نے اپنی گود میں دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں ہزاروں کے نوٹ پڑے تھے، یہ ضرور وہی شخص رکھ کے گیا تھا۔ میری نن نے کہا کہ دیکھو ان پیسوں کو، اتنے پیسے ہم کبھی بھی پورا مہینہ محنت کر کے بھی نہیں کما سکتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ دن اور یہ کرنا ہوگا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اب یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز وہ شخص میرے کمرے میں آتا، میرا ہاتھ پکڑ کے روتا رہتا اور بدلے میں میری گود میں ہزاروں کے نوٹ رکھ کے چلا جاتا، لیکن وہ پیسے مجھ سے میری نن لے لیا کرتی اور وہ بہت خوش تھی۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ دن کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کب تک کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہونے لگا، آخر یہ شخص کون ہے؟ میری نن مجھے روز ایک سوٹ پہنایا کرتی، میں نے آج اس کے دوپٹے میں ایک سوراخ کر دیا جس کے پار میں اس شخص کی شکل دیکھ سکوں۔
मैं बैठी थी, वो शख्स आया, मेरा हाथ पकड़ के रो रहा था। मैंने हिम्मत करके उस शख्स की शक्ल देखने की ठान ली। मेरी नन ने कहा था कि ऐसा बिल्कुल मत करना, लेकिन अब मुझे शक सा होने लगा था, वो शायद मुझे पागल बना रही थी। मैंने जैसे उस शख्स को देखा, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं था बल्कि मेरा बाप था। मैंने एक झटके से घूंघट उठाया और उसकी भी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे कोई जवाब देने के बजाय थर थर काँपने लगे और वहाँ से भाग गए। मैं हैरान रह गई, उनको पुकारती रही, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। शोर सुनकर मेरी नन भी कमरे में आ गई और उसने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वो समझ गई थी यहाँ क्या हुआ था। मैंने अपनी नन की कलाई को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसके मुंह से चीख निकल आई। मैंने कहा कि अभी मुझे बताओ कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने मेरे बाबा को फंसा रखा है, तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। मेरी नन ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि ये बातें जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती। मैंने अगले ही दिन अम्मी के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई थी। रात मैंने किस तरह काटी मैं ही जानती हूँ। मैं सुबह अम्मी के पास मौजूद थी, उनको सारा कुछ बताया। अम्मी भी मेरी नन की तरह सर पकड़ कर बैठ गए। वो कहने लगी कि तुम्हारा बाप जितना सीधा नज़र आता है उतना सीधा नहीं है। उसने कई सालों से दूसरी शादी कर रखी है और उस औरत का नाम अपनी सारी जायदाद, घर और पैसा कर दिया था। ये जो तुमको हमारे घर में गुर्बत के ढेर नज़र आ रहे हैं, तुम्हारे बाप के डाले हुए हैं। हमारे पास घर भी था, जायदाद भी और कारोबार, और वो सब कुछ उस औरत ने छीन लिया। सुना है कि अब वो औरत बहुत ज़्यादा बीमार है और तुम्हारा बाप उसके इश्क में इतना दीवाना है कि उसके इलाज के लिए कई साल दर बदर फिर रहा है। हमने तुम्हारे बाप के खिलाफ प्लान बनाया था। तुम्हारी नन को मैंने शामिल किया था क्योंकि वही ये काम कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें या मेरी कोई अपने रिश्तेदार इस मामले में कभी मेरी मदद नहीं कर सकती थी। हमने उससे कहा कि उसे कुछ दिन तक एक कमरे में भेजा जाएगा जहाँ पर एक औरत को घूंघट करके बैठी होगी। उसे उस औरत का हाथ पकड़ के अपने सारे मसाइल बताने हैं और फिर नजराने के तौर पर उसे कुछ पैसे भी देकर जाने। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ लौटा दिया। उस औरत पर तो हमारा भी कोई हक है। हम उससे कुछ ना कुछ तो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नन बहुत चालाक थी। जब वो मेरी हमराज बन गई तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांग लिया और मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर तुम्हारे बाप को पता चल जाता तो मुझे तलाक दे देता, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारा रिश्ता इस घर में करना पड़ा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बाबा जानते हैं मेरे इस घर में शादी हुई है, वो शादी में मौजूद थे, वो असलम को जानते हैं, वो उसकी बहन को जानते हैं, इसलिए तो तुम्हें घूंघट करके बिठाया गया था। घूंघट में कौन है ये उसे नहीं मालूम था। तुम्हें बिठाने का मकसद ये था कि हमने उससे कहा था कि वो एक नौजवान लड़की बैठी होगी और तुम्हारी नन जवान नहीं लगती। तुम्हारे बाप तुम्हारे घर में बैठक वाले दरवाजे से आता था और तुम्हारे घर को तुम्हारे बाप ने देखा तक नहीं था। वो ठीक निकाह के बाद आया था, उसे सिर्फ उस औरत की फिक्र है, हमारी नहीं। वो बैठक वाला दरवाज़ा पीछे दरवाज़ा है। अगर तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारा घर देखा भी हो तो उसने सामने से देखा होगा। तुम्हें इन बातों की बारीकी समझाते तो तुम कभी भी हमारी मदद नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अभी भी आपकी मदद नहीं करूँगी। वो औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा रही हैं। कैसी औरत है आप? मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन बाबा मेरे सामने नहीं आ रहे थे, वो सारा कुछ जान चुके थे। 2 दिन बाद बाबा घर आए, मैं भी उस दिन घर मौजूद थी। बहुत उदास लग रहे थे। उनका कहना था कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम ले लो, क्योंकि वो औरत जो उनकी बीवी थी उससे दुनिया से जा चुकी थी। मेरे बाप ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए सब छोड़कर जाने कहाँ चले गए। ना हमारे पास उनका नंबर था और ना ही कोई पता। मेरी माँ को हमारा घर, जायदाद, दौलत सब कुछ मिल गया। उनकी सौतन इस दुनिया से चली गई, लेकिन साथ ही उनका सुहाग भी उन्होंने खो दिया। मैंने उससे यही सबक सीखा कि अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे अल्लाह ने हमारे लिए चुना है, अल्लाह का फैसला गलत हो ही नहीं सकता। मैंने असलम को दिल से कबूल कर लिया और असलम को यह भी कहा कि किसी तरह हमारी नन की शादी करवाई जाए। हमें उसके लिए भी एक मुनासिब रिश्ता मिल गया, वो भी अपने घर की होगी। मैंने असलम को माशरे में चलने फिरने के तरीक़े सिखाए। मैंने उसे कहा कि वो अपना ख्याल रखे और अपनी पढ़ाई जारी रखे और कुछ छोटा मोटा कारोबार करे। ये सब करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन बिलाखिर मैं अपनी ज़िंदगी को एक पटरी पर ले आई और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ।